صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم۔ سورہ آل عمران کی آیات 124 تا 127 تلاوت کی گئی ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: جب تم مومنوں سے یہ کہہ کر ان کے دل بڑھا رہے تھے کہ کیا یہ کافی نہیں کہ پروردگار 3000 فرشتے نازل کر کے تمہیں مدد دے، ہاں اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفعتاً حملہ کر دے تو پروردگار 5000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا، اور اس مدد کو تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ذریعہ بشارت بنایا، یعنی اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے تسلی حاصل ہو، ورنہ مدد تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک یا انہیں ذلیل و مغلوب کر دے کہ جیسے آئے تھے ویسے ہی ناکام واپس جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہاں دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ، لطف خدا پاک کی تصویر کھنچ گئی، لطف خدا پاک کی تصویر کھنچ گئی، پھرنے لگے جب آنکھوں میں احسان مصطفیٰ، پھرنے لگے جب آنکھوں میں احسان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اعلان ہے، قومی اسمبلی میں کارروائی اور طریقہ کار کے قواعد 2007 کے قاعدہ 105 کی پیروی میں معزز اراکین کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ڈپٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس آپریشنز خیبر پختونخوا نے مطلع کیا ہے کہ جناب علی وزیر رکن قومی اسمبلی کو مقدمہ بحوالہ FIR نمبر 14 مورخہ 26 مئی 2019 میں
زیر دفات 302 324 353 186 120 بے 109 427 148 اور 149 پی 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 سی 16 ایم پی او اور 7 اے ٹی اے تھانہ سی ٹی ڈی بنو گرفتار کیا گیا ہے اور مقدمہ زیر تفتیش ہے۔ آئٹم نمبر 2 وقفہ سوالات۔ جناب شیخ راشد شفیق صاحب موجود نہیں ہیں، تو اس سے اگلا سوال محترمہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ۔ محترمہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ یہ بھی نہیں۔ جی کوشچن نمبر 1۔ جی سوال نمبر پکاریں۔ سوال نمبر پڑھیں۔ میرا جی کوشچن نمبر 1 ہے اور میرا سپلیمنٹری جی جواب پڑھا ہوا سمجھا جائے، ضمنی سوال کیجئے۔ انہوں نے آنسر میں بتایا کہ پاکستان پنجاب ہاؤس میں گرین اینڈ کلین پاکستان مہم کے تحت کوئی پودے نہیں لگائے گئے ہیں، تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ یہ پودے کیوں نہیں لگائے گئے، جبکہ اس سال تو بارشیں بھی بہت ہوئی ہیں اور موسم بڑا خوشگوار تھا۔ اگر اس دوران مارچ اپریل میں یہ پودے لگائے جاتے تو کافی پھل پھول سکتے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی جناب علی محمد خان صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ آپ سب کو جمعہ مبارک جی، جمعۃ الوداع ہے۔ سوال کا جواب تو جی آ گیا ہے۔ بیسیکلی پودے لگائے گئے ہیں، لیکن پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ڈیوٹی ہے وہ آئی سی ٹی وہ نہیں کرتے، میونسپل کارپوریشن والے نہیں کرتے، پاک پی ڈبلیو ڈی کرتے ہیں۔ تو کچھ سارا ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے لگائے ہیں۔ پاک پی ڈبلیو ڈی جو ہے وہ ان ایشوز کو وہ دے ٹیک کیئر آف پنجاب ہاؤس اینڈ پرائم منسٹر ہاؤس۔ جی جناب علی گور خان صاحب۔ جناب علی گور خان صاحب بھی موجود نہیں ہیں۔ جی ڈاکٹر شازیہ صوبیہ اسلم سمرو صاحبہ۔ تھینک یو سر۔ جی سوال نمبر پکاریں۔ کوشچن نمبر 3۔ جواب پڑھا ہوا سمجھا جائے، ضمنی سوال کیجئے۔ جی سر میرے سپلیمنٹری کوشچن یہ ہے کہ یہ جو آڈٹ رپورٹ ہے یہ کب تک ریلیز کی جائے گی، اور یہ جو پلاٹس کی الاٹمنٹ ہے ان میں کتنے کشمیری ہیں جن کو یہ پلاٹس جو ہیں وہ الاٹ کیے گئے ہیں؟ جی جناب علی محمد خان صاحب۔ یہ آڈٹ رپورٹس جو ہیں بیسیکلی فورسینک آڈٹ آرڈر ہوا تھا آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے۔ اٹ واز ناٹ اسپیسیفائڈ ٹو دس پرٹیکولر ہاؤسنگ سوسائٹی۔ جتنی بھی پاکستان میں ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کی فورسینک آڈٹ کا آرڈر ہوا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ اس کا جو ہے وہ جاری ہے اور وہ عنقریب آ جائے گا۔ ایگزیکٹ ڈیٹ تو میں نہیں دے سکتا، لیکن اٹس اے میٹر آف منتھس۔ جہاں تک کشمیریز کے بارے میں سوال ہے، اگر اس میں اسپیسیفک کوسچن ڈال دیں، کیونکہ میں نے بریفنگ میں پوچھا بھی ہے، کیونکہ ہاؤسنگ سوسائٹی از ان دا نیم آف کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی، تو اس میں معلومات ہونی چاہیے، لیکن ایگزیکٹ انفارمیشن اس وقت میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ سوال میں پوچھا نہیں گیا تھا۔ سوال کرپشن یا ایمبیزلمنٹ کے حوالے سے تھا، جس پہ جواب آ چکا ہے کہ ایمبیزلمنٹ کی کوئی رپورٹ ہمارے پاس ایز سچ نہیں ہے، لیکن فورسینک آڈٹ جو ہے فورسینک وہ ہو رہا ہے اس کا، اور وہ تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ہو رہا ہے ایٹ دی آرڈر آف دی ایپیکس کورٹ آف پاکستان۔ جی ڈاکٹر شازیہ صوبیہ صاحبہ۔ سر یہ مجھے جہاں تک پتہ ہے کہ کوئٹہ میں جو کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کشمیری نہیں ہیں اور ان کو پلاٹس جو ہے وہ دیے گئے ہیں۔ تو کیا وزیر صاحب کے پاس یہ انفارمیشن ہے؟ اگر ہے تو پلیز شیئر کر دیں۔ جی علی محمد خان صاحب۔ جی کوئٹہ ہاؤسنگ سوسائٹی کا سوال پوچھا نہیں گیا۔ آئی ووڈ ریکویسٹ اے فریش کویسچن ایز فار ایز دس اور دیٹ ہاؤسنگ سوسائٹی از کنسرنڈ۔ اس کی ایگزیکٹ انفارمیشن بھی لینی ہے کہ کیا یہ صرف کشمیری اوریجن
یا کوئٹہ اوریجن کے جو ادھر انہوں نے سوسائٹی کا کہا ہے ان کے لیے ہے، یا یہ کمرشل ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس میں اور عام پاکستانی بھی آ کے وہاں پہ لے سکتے ہیں؟ لیکن آئی تھنک اس کے لیے ایگزیکٹ انفارمیشن چاہیے، اسپیسیفک کویسچن از ریکوائرڈ فار دیٹ. جی جناب گلداد خان صاحب. گلداد خان صاحب بھی موجود نہیں ہیں. جی جناب محمد ہاشم نتزئی. جی جناب محمد ہاشم نتزئی صاحب یہ بھی موجود نہیں ہیں. جناب سید فضل علی شاہ جیلانی صاحب. کوشچن نمبر 6 سر. جی جواب پڑھا ہوا سمجھا جائے، ضمنی سوال پوچھیں. سر میرا ضمنی سوال یہ ہے کہ یہ جو لیبر اتاشی مقرر کیے جاتے ہیں یہ گورنمنٹ سرونٹ ہوتے ہیں یا عام پاکستانی بھی مقرر کیے جا سکتے ہیں؟ جی محترمہ جویریہ صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. یہ نارملی 18ویں اسکیل کے یا 19ویں اسکیل کے گورنمنٹ سرونٹس ہوتے ہیں جن کو لیبر اتاشیز اپوائنٹ کیا جاتا ہے، لیکن پریویس گورنمنٹ میں ایسی کچھ پریکٹسز موجود ہیں کہ کچھ ایسے پرائیویٹ لوگ بھی اپوائنٹ کیے گئے ہیں، لیکن نارملی ایسے ہی ہوتا ہے کہ 18ویں 19ویں اسکیل کے جو بھی ہوتے ہیں آپ کے گورنمنٹ سرونٹس انہیں کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے. تھینک یو. جی جی رانا تنویر صاحب. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ کیا آپ نیا جو انہوں نے پروسیجر اڈاپٹ کیا ہے اس کی ذرا تفصیل بتا سکتے ہیں کمرشل تاشی لگانے کے لیے؟ میں نے سنا ہے کوئی نیا سسٹم انہوں نے کوئی انٹروڈیوس کیا، ریٹن ٹیسٹ وغیرہ، اور کوئی بھی اوپن اس پہ کمپٹیشن میں آ سکتا ہے. جی محترمہ جویریہ جی صاحبہ. یہ ریٹن ٹیسٹ ہوا ہے کیونکہ ہمارے 19 CWAs ہیں اور 17 کی مدت پوری ہو رہی ہے کیونکہ 3 سال کے لیے اپوائنٹ کیے جاتے ہیں، اور اس کے اگینسٹ ہم لوگوں نے ٹیسٹ لیا تھا. یہ ایک مارچ میں ٹیسٹ ہوا تھا ان کا. IBA نے وہ ٹیسٹ کنڈکٹ کیا تھا، منسٹری نے اس کے اوپر 22 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے فیس کی مد میں، اور تھوڑا سا ٹیسٹ کا جو پیٹرن ہے وہ چینج کیا تھا، اس کو آبجیکٹیو ٹائپ بنایا اس بار. تو اس میں ہمارے 410 اپلیکنٹس تھے جن میں سے 11 نے وہ ٹیسٹ کوالیفائی کیا ہے، اور ابھی باقی 6 پوسٹ جو ہیں وہ رہ گئی ہیں جن کے اگینسٹ دوبارہ ٹیسٹ لیا جائے گا. اور ایسا کوئی ایز سچ کوئی اس میں زیادہ بڑی تبدیلی نہیں کی گئی ہے، وہی جو پہلے سے چل رہا ہے، صرف اس ٹیسٹ کے پیٹرن کو چینج کیا گیا ہے، اور ڈیوٹیز تو جو CWS کی ہوتی ہیں وہ اوبویسلی نون ہیں. تھینک یو. جی رانا تنویر صاحب. ڈیٹیل بتا دیں کیا انہوں نے نیا انٹروڈیوس کیا سسٹم. جی محترمہ جویریہ. جی میں عرض کر چکی ہوں کہ کوئی نیا سسٹم انٹروڈیوس نہیں کیا ہے، صرف ٹیسٹ کا پیٹرن جو ہے وہ چینج کیا ہے، جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں. IBA نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیا ہے، پہلے اس ٹیسٹ کا پیٹرن ڈیفرنٹ ہوتا تھا، اس بار یہ ٹیسٹ کا پیٹرن ڈیفرنٹ ہے صرف. جی خواجہ سعد رفیق صاحب. یہ سمجھ نہیں آئی کہ 10 پوزیشنز میں سے 4 فل کیے اور 22 لاکھ روپیہ ٹیسٹ پہ خرچ کر دیا. یہ 22 لاکھ روپے کی کیا ڈیٹیل ہے، کس چیز پہ خرچ کر دیا کہ 4 لوگ بھرتی کرنے تھے 22 لاکھ لگ گیا؟ یہ ذرا بتا دیں کائنڈلی. جی محترمہ جویریہ. جی یہ اس ٹیسٹ کا جو ان کی فی ہے جو اپلیکنٹس تھے وہ منسٹری نے دی ہے، سو یہ اس مد میں 22 لاکھ روپیہ لگا ہے، اور یہ پہلے بھی لگتا ہے، کوئی پہلی بار نہیں لگا. تھینک یو. جی اگلا سوال. جی حسین طارق صاحب. شکریہ سر. میرا سوال یہ تھا کہ اس پہ جو سیلریز ہیں یا باقی جو سٹاف ہے اس پہ کتنا خرچہ آ رہا ہے، اور اس کے عوض میں اس کے اگینسٹ میں
پاکستان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ کوئی ایسی خاص کا متعلقہ سوال کریں نا جو اس کے اندر ہے اس سے متعلق. اسی کے اوپر سر سوال ہے کہ یہ جو اتنے وہاں پہ اٹیچیز موجود ہیں تو ان کی سیلریز کتنی ہے, پیچھے سٹاف کتنا ہے, اگر وہ ہمارے ساتھ تھوڑا شیئر ہو سکے, کیونکہ اس میں تو کوئی ایڈوانٹیج ہمیں تو ابھی تک نظر نہیں آیا. ابھی بھی 22 لاکھ روپے خرچ کر کے 4-6 لوگوں کا ایگزام لے لیا گیا سر. جی اگر آپ کے پاس ہے معلومات تو بتائیں. جی محترمہ جویریہ میں صاحبہ. بتا چکی ہوں کہ 4-6 لوگوں کا ایگزام نہیں لیا گیا, 410 لوگوں کا ایگزام لیا گیا ہے. میں یہ بتا چکی ہوں آپ کو. اب کوالیفائی ان میں سے اگر 11 لوگوں نے کیا ہے تو وہ گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے. اور دوسرا یہ جو آپ CWS کی بات کر رہے ہیں, یہ آپ ایک کوسچن ڈال دیں فریش, ہم آپ کو ڈیٹیلز ان کی سیلریز کی, ان کے سٹاف کی ساری پرووائڈ کر دیں گے. تھینک یو. جی خورشید جنیجو صاحب. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹوٹل جو ہے یہ لیبر اتاچیز کتنے ہیں, اور ان میں سے کتنے لیبر اتاچیز نے جو ہے ابھی تک ایگریمنٹس کیا ہے لیبر کے لیے پاکستان کے لیے. جی محترمہ جویریہ صاحبہ. جی 19 ان کی ٹوٹل تعداد ہے, اور جن میں سے 17 کی مدت پوری ہو رہی ہے, جیسے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں. ٹوٹل یہ 19 ہیں. صحیح. جی محترمہ ذل ہمام صاحبہ موجود نہیں ہیں. جناب صالح محمد صاحب یہ بھی موجود نہیں ہیں. جناب شیر اکبر خان صاحب. تھینک یو جناب. اور ڈپٹی اسپیکر صاحب کویسچن نمبر 9. جی جواب پڑھا ہوا سمجھا جائے, ضمنی سوال کریں. جی جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب میرا سپلیمنٹری سوال یہ ہے کہ جو آنسر ہو چکا ہے کہ اصل ریکارڈ نیب راولپنڈی کے پاس ہونے کے باعث تفصیلات دستیاب نہیں ہیں, تو جناب میرا سوال یہ ہے کہ یہ اصل ریکارڈ جو نیب کے پاس ہے یہ کب سے ہے, اور کب تک یہ نیب سے یہ ریکارڈ واپس لی جائے گی؟ جی علی محمد خان صاحب. جی اگر آپ کی اجازت ہو, نارملی منسٹر سپلیمنٹری کوسچنز نہیں کرتے, لیکن اپنی کوئری کے لیے ایک سوال ہے کہ آرڈینریلی جو اپلیکنٹس ہوتے ہیں وہ اپنی فیس خود پے کرتے ہیں. تو میں میڈم جویریہ سے جاننا چاہوں گا کہ جو لوگوں نے اپلائی کیا ہے تو ان کی پیمنٹ ہماری منسٹری نے کیوں کی ہے, اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ وہ پھر بعد میں مجھے پھر بتا دیں. لیکن یہ ہے کہ اگر نیشنل ایکسچیکر سے پیسے لگے ہیں تو اپلیکنٹ تو اپنے پیسے خود بھرتے ہیں, تو ہماری منسٹری نے ان کے 20 لاکھ کیوں لگائے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے, یہ سر 1999 سے یہ ریکارڈ ان کے پاس وہاں پہ سر پڑا ہوا ہے, اور اس پہ آپ کی رولنگ بھی چاہیے ہوگی کیونکہ اس میں کافی لوگ متاثر ہیں. اس وقت ہماری منسٹری کے پاس اس کا ریکارڈ اوریجنل نہیں ہے سنس 1999. جس طرح آنریبل ممبر صاحب نے پوچھا, 1999 سے یہ ریکارڈ نیب کے تحویل میں ہے. بہت عرصہ ہو گیا ہے, پیچھے لوگوں کی کافی لینڈ پرچیز ہو گئی ہے. اوریجنل جو اس کے ڈویلرز تھے اس کا ریکارڈ نہیں ہے کہ کتنے اوریجنل وہ غریب لوگ جن سے یہ زمین ایکوائر کی گئی تھی ان میں سے کتنے کو الاٹمنٹ یا پیمنٹ ہوئی ہے اور کتنے کو نہیں ہوئی. وہ تو جب اوریجنل ریکارڈ آئے گا اس پہ آپ کی رولنگ ضرور چاہیے ہوگی کہ نیب سے یہ ریکارڈ واپس آنا چاہیے اگر انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن کر لی ہے. اٹس بین لانگ 20 ایئرز ناؤ, 20 سال ہو گئے ان کے پاس. تو اگر ریکارڈ انٹیریئر کے پاس آ جائے, CDA کے پاس آ جائے, تاکہ جو اس کے اوریجنل متاثرین ہیں ان کو بیچاروں کو کسی کو نہیں ملا تو ان کو اپنی زمین کی الاٹمنٹ مل جائے یا ان کو اس کی کوئی کمپنسیشن مل جائے. جی جناب عبد القادر پٹیل صاحب. سر تھینک یو سر. جیسا کہ اس سوال کے جواب میں بتایا گیا کہ اصل ریکارڈ نیب کے پاس ہے, میں میرے بھائی سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کوئی حکومت ایسا اقدام کر رہی کہ کسی وزیر کو نیب کے چیئرمین کے دفتر بھیجا جائے اور وہاں سے وہ ریکارڈ واپس لائے؟ سر جی علی محمد خان صاحب. میرے خیال میں یہ یہاں پہ سب کے پر جلیں گے تو کوئی اس قربانی کے لیے تیار نہیں ہوگا. آفیشیل چینل ہی یوز کرنا پڑے گا. جی روہیل اصغر صاحب. بہت شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر. اچھا, اس سوال کا تعلق اس سوال کے ساتھ نہیں ہے. میں اتفاق ہے کہ سوال پوچھنے والا پختون, جواب دینے والا پختون
اور اوپر سے بات کرنے والا پختون. بڑا یہ اتفاق ہے. میں ایک بڑا ہی سارے پاکستانی ہیں جی, سوال سب کرنا چاہتا پاکستانی ہیں ہوں. یہاں پہ. یہ ہال پاکستانیوں کا ہال ہے. اس کے اندر سب ایک قوم ہے اور الحمدللہ فخر ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں. بہتے سیانے نہ بنیا کرو, گل کر لین دیا کرو منو. جناب ڈپٹی اسپیکر, میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اور بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں برسہ برس سے وہ اتنا عرصہ کہ آپ شاید گننا بھی آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا, پختون آباد ہیں. جب وہ اپنا شناختی کارڈ دوبارہ بنانے کے لیے جاتے ہیں یا شادی کر کے جب کوئی بہو آتی ہے تو انتہائی تکلیف دہ مرحلہ, لکھ کے بھی دیا جائے, سرٹیفائی کیا جائے, ان کو لکھ کے دیا جائے کہ یہ یہاں کے بونیفائیڈ ریزیڈنٹ ہیں, لیکن اس کے باوجود مہینوں نہیں بلکہ سالوں ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے. یہ بڑا تکلیف دہ ایک پروسیس ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جناب وزیر صاحب بیٹھے ہیں, کوئی ایسا طریقہ اپنائیے کہ ان کو اس تکلیف سے نہ گزرنا پڑے. اور اگر کوئی ایم این اے یا ایم پی اے کوئی اگر اس کی تصدیق کرتا ہے تو شناختی کارڈ اس کا جاری ہو جانا چاہیے. یہ میری گزارش تھی. صحیح میں نے جی, اس لیے بالکل آپ صحیح ہے. جی علی محمد خان صاحب. جی میں آنریبل ممبر صاحب کے سب سے پہلے تو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں انہوں نے کوئی اچھی بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ جو لوگ پاکستان میں پاکستان کے خلاف پختون کارڈ یوز کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں ہم سب اس ایوان کی طرف سے, جس طرح آنریبل شیخ صاحب نے بھی بات کی کہ الحمدللہ آج ہمارے ڈپٹی اسپیکر صاحب جو ہیں وہ پشتون ہیں, ہمارے اسپیکر صاحب پشتون ہیں, ہمارے فارمر انٹیریئر منسٹر صاحب جو اب ہمارے منسٹر سیفران ہیں شہریار افریدی صاحب پختون ہیں, ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب پختون ہیں, عمران خان صاحب خود وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ پختون ہیں, عمران خان, اور میں آپ کے سامنے موجود ہوں. تو میں یہ عرض کروں گا کہ پختون کارڈ یوز نہ کیا جائے, اور پختون سے پہلے ہم سب پاکستانی ہیں. میں نے اس کا پہلے بھی بات کی تھی کہ میں بائی برتھ پختون ہوں, لیکن اس سے پہلے پاکستانی ہوں, اور اس سے پہلے میں مسلمان ہوں. ہم سب پاکستانی ہیں, سندھی, پنجابی, بلوچی, پختون اس لیے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں. باقی ہمیں جوڑنے والی بات جو ہے وہ پاکستانیت ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, شیخ صاحب یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ماضی میں اس طرح کے مسائل آتے رہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس زمانے میں جب ہم اپوزیشن میں تھے, شہریار افریدی صاحب, میں نے, مراد سعید صاحب نے, ہم لوگ ان ایشوز کو اٹھاتے تھے. ہمارے اسد بھائی اسد عمر صاحب, مجھے یاد ہے اسد عمر صاحب نے اس چیز کو ٹیک اپ کیا تھا. اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ کسی کے ساتھ صرف پختون نہیں, کسی کو اپنی کسی خاص نسل کی وجہ سے ٹارگٹ نہ کیا جائے. اور ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے, ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے حکومت کی طرف سے, یا ہماری یا پچھلی کسی حکومت کی پالیسی نہیں ہے. ہاں, جہاں جہاں شکایات ملتی ہیں انڈیویجول لیول پہ ان کو دیکھا جاتا ہے. جی جناب مولانا چترالی صاحب. کوشچن نمبر 12. جناب ڈپٹی اسپیکر آپ سو گئے؟ جی آپ کو اجازت ہے جی, سوال پوچھیں آپ متعلقہ. 1 2 نمبر ہے سوال کا. آپ نے ضمنی سوال پوچھنا ہے تو پوچھیں. ضمنی سوال تو میرا یہ تھا جناب اسپیکر, دیکھیں چترال سے 1 شروع ہوتا ہے اور کراچی تک یہ جتنے 272 حلقے ہیں, جس میں جتنے بھی حلقے ہیں, جتنے بھی نمبر ہیں اس کے, یہاں کسی کو نہ پنجابی کے طور پر نمبر دیا گیا ہے, نہ سندھی کے طور پر دیا گیا ہے, نہ پٹھان کے طور پر دیا گیا ہے, نہ کشمیری. ہم سب اولاً مسلمان ہیں اور اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں. آئندہ کے لیے جتنے بھی میرے معزز یہاں میرے کلیگ ہیں, ساتھی ہیں, میری ان سے درخواست یہ ہے کہ بحیثیت پاکستانی ہم اپنا پہچان کر سکیں. یہ میرا سوال بس. صحیح. جی جناب خرم دستگیر صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. میرا سوال وزیر موصوف سے اسلام آباد میں ہونے والے ایک اندوناک واقعے کا ہے کہ 7 مہینے پہلے ایس پی طاہر داوڑ کو اسلام آباد کے وسط سے اغوا کیا گیا. 2 صوبوں سے گزار کر انہیں افغانستان میں لے جایا گیا اور وہاں سے ان کی لاش واپس آئی. اور وہ جو ان کی شہادت ہے اس کی واپسی بھی بڑی تکلیف دہ تھی.
لیکن اس ایوان کو ان 7 مہینوں میں اس پورے واقعے کے حقائق معلوم نہیں ہوئے کہ انہیں اغوا کرنے والے کون تھے, انہیں قتل کرنے والے کون تھے, اور وہ کس طرح معاملہ جو ہے جب واپسی پہ جب ان کی میت کو لایا جا رہا تھا وہ کیا معاملہ ہوا. آج تک حکومت کی طرف سے اس میں کوئی جواب ہمیں موصول نہیں ہوا کہ اتنا اندوناک واقعہ پاکستان کا ایک بڑا بہادر افسر تھا, اس کے ساتھ یہ سلوک اور اس کا یہ انجام ناقابل برداشت ہے, اور حکومت نے 7 مہینے سے اس معاملے میں کوئی جواب نہیں دیا. چونکہ آج منسٹری فار انٹیریئر کے سوالات اور جوابات ہو رہے ہیں, میری صدا ہے اگر وزیر موصوف بتانا چاہیں تو ایوان کو بتائیں کہ طاہر داوڑ کا خون ہم کس کے ہاتھوں پر تلاش کریں. جی جناب